بچوں، یہ کہانی ہے ایک مچھیرا اور اس کی بیوی کی۔ مچھیرا ایک اونچی پہاڑی پہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے گھر کے پاس ایک بہت بڑا سا دریا تھا جہاں سے وہ مچھلیاں پکڑتا اور اپنے گھر کا گزارا چلاتا تھا۔ ایک دن مچھیرا اپنے گھر سے نکلا مچھلی پکڑنے۔ جب مچھلی پکڑنے گیا تو اس کو کوئی مچھلی نہ ملی۔ وہ واپس آنے لگا کہ اس کو کچھ وزن محسوس ہوا کانٹے میں۔ اس کو لگا کہ شاید آج ایک بڑی مچھلی ہاتھ آ گئی ہے۔ اسے جیسے ہی مچھلی باہر نکالی، پتہ چلا وہ تو ایک بہت چھوٹی سی اور چمکیلی مچھلی ہے، اور وہ اتنی چمکیلی تھی کہ وہ سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ مچھیرا پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ اتنی چھوٹی سی مچھلی کا اتنا وزن، شاید اس نے زیادہ کھانا کھا لیا ہوگا۔ مچھلی بول پڑی۔ مچھلی نے بولا، نہیں نہیں، میں اور مچھلیوں کی طرح نہیں ہوں۔ ایک دم مچھیرا پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، مچھلی کیا تم نے بولا؟ کیا تم بول سکتی ہو؟ مچھلی نے بولا، ہاں، میں طلسماتی شہزادہ ہوں۔ تم مجھے مت کھانا، تم مجھے چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں مجھے کھا کے مزہ نہیں آئے گا۔ تو مچھلی نے کہا، نہیں، تم تو بولنے والی ہو، میں تمہیں کیسے مار سکتا ہوں؟ جاؤ، میں نے تمہاری جان بخشی۔ مچھلی اچھل کے پانی میں چلی گئی۔ یہ بات بتانے کے لیے مچھیرا بھاگا بھاگا گھر چلا آیا، لیکن وہ تو بھول گیا تھا کہ اس کی بیوی ہر چیز سے ناخوش رہتی ہے، اور آج تو اس کے پاس مچھلی بھی نہیں تھی، اور جو وہ ایک مچھلی اس نے پکڑی تھی وہ طلسماتی شہزادہ تھی، اس لیے اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ گھر آیا، اس نے جلدی سے اپنی بیوی کو بتایا سارا ماجرا، تو بیوی کو غصہ آیا اور بول پڑی، وہ طلسماتی شہزادہ تھا، تم نے اس کو پانی میں چھوڑ دیا؟ جاؤ، تم نے اس کی جان بخشی ہے، اس سے بولو جا کے کہ وہ تمہیں ایک گھر تو دے ہی سکتا ہے، ہمیں ایک گھر چاہیے۔ مچھیرے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن بیوی کے اتنے اصرار پہ وہ چلا گیا۔ اس نے جا کے آواز لگائی، طلسماتی مچھلی تم مجھے سن سکتی ہو؟ طلسماتی مچھلی تم مجھے سن سکتی ہو؟ فوراً طلسماتی مچھلی آ گئی اور کہنے لگی، ہاں بولو، کیا ہوا مچھیرے؟ مچھیرے نے کہا، طلسماتی مچھلی، میں نے تمہاری جان بخشی ہے، میری بیوی چاہتی ہے کہ تم ہمیں ایک گھر دے دو، کیا تم ہمیں ایک گھر دے سکتے ہو؟ طلسماتی مچھلی کہتی ہے، ہاں ہاں، تم واپس جاؤ، تمہاری بیوی کی خواہش پوری ہو چکی ہے۔ وہ بھاگا بھاگ گھر لوٹتا ہے، دیکھتا ہے کہ اسے چھوٹے سے گھر کی جگہ ایک بہت بڑا سا گھر ہوتا ہے، اس میں ضرورت کی ہر چیز۔ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی بیوی گیٹ پہ کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کے وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اس گھر میں کہ ہم اب یہیں پہ رہیں گے، لیکن ساری رات اس کو سکون نہیں ملتا، اس کی بیوی کو اس کا لالچ ہی ختم نہیں ہوتا۔ وہ سارا وقت یہ سوچتی رہتی ہے کہ میں اور کیا چیز ہو میرے پاس جس سے مجھے خوشی ملے، کیونکہ اس کو اس سے بھی خوشی نہیں مل رہی ہوتی۔ وہ یہ سوچتے سوچتے 7 راتیں گزار دیتی ہے، اور ہر دن ایک نئی فرمائش۔ پھر ایک دن وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں خوش نہیں ہوں، جاؤ جا کے اس سے بولو کہ مجھے ایک محل چاہیے، مجھے رانی بننا ہے۔ یہ سن کے اس کا شوہر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مت کرو اتنا لالچ، ہم اتنے چھوٹے گھر سے اتنے بڑے گھر میں آ گئے ہیں، ہمیں سب کچھ میسر ہے یہاں پہ۔ لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا غصہ کرتی ہے، اور اس کی خوشی کے لیے مچھیرا واپس جاتا ہے مچھلی کے پاس اور کہتا ہے، طلسماتی مچھلی کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ طلسماتی مچھلی کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مچھلی سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے، ہاں بولو مچھیرے، کیا ہوا؟ مچھیرا کہتا ہے، میری بیوی ابھی بھی ناخوش ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کو ایک محل مل جائے اور وہ وہاں کی ملکہ بن جائے۔ مچھلی کہتی ہے، جاؤ، تمہاری بیوی کی خواہش پوری ہو چکی ہے، لیکن جس دن وہ لالچ کرے گی یا کسی کا دل دکھائے گی، اس سے یہ ساری نعمتیں واپس لے لی جائیں گی۔ وہ یہ کہتا ہوا بھاگا دوڑا گھر آتا ہے، دیکھتا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا محل ہوتا ہے، اور سامنے تخت پہ اس کی بیوی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ جب بھی خوش نہیں ہوتی، لیکن ہاں، اس میں ایک چیز ضرور ہوتی ہے، وہ دیکھ کے
اس کا شوہر بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے لگتی ہے، اس میں غرور آ جاتا ہے، وہ لوگوں کا دل دکھانے لگتی ہے۔ وہ بیوی کو سمجھاتا ہے لیکن وہ غرور میں اتنا چور ہوتی ہے کہ اسے کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر وہ رات کو سو رہی ہوتی ہے کہ صبح آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور روتے روتے دور نکل جاتی ہے، اور پھر وہ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی تو وہاں پہ ہے ہی نہیں اور ہر چیز چھین چکی ہے۔ تو بھاگا بھاگا مچھلی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مچھلی کہاں ہے میری بیوی؟ سب چیزیں اس کے غرور کی وجہ سے چلی گئیں لیکن میری بیوی وہاں نہیں ہے۔ مچھلی کہتی ہے اس سے جب یہ ساری چیزیں چھینی اس کے غرور کی وجہ سے تو وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور دوڑی دوڑی کہیں دور نکل گئی ہے۔ پریشان نہ ہو، واپس لوٹو، تمہیں وہیں ملے گی۔ جب وہ بھاگ کے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیوی وہاں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ وہ واپس مچھلی کے پاس آئے کہتا ہے دیکھو تمہاری جان میں نے بخشی تھی تو تم ایک خواہش میری پوری کرو۔ مچھلی کہتی ہے ہاں یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بولو کیا خواہش ہے تمہاری؟ مچھیرا کہتا ہے مجھے تم میری بیوی واپس لوٹا دو۔ مچھیرا کہتا ہے جاؤ تمہاری خواہش پوری ہوئی، تمہاری بیوی کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہتی تھی۔ بھاگا بھاگا گیا، دیکھا کہ بیوی بہت ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے، اسے گلے لگ کے روتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آج پتہ چلا کہ پیسے سے خوشی نہیں ملتی اور غرور کی سزا بہت بری ہوتی ہے۔ مجھے میری ہر چیز، ہر خواہش ملی لیکن میں نے اس کی قدر نہیں کی، جس کی سزا میں آج مجھے سب کچھ چھین لیا گیا، لیکن مجھے سبق ضرور مل گیا۔ چلو ہم اپنے گھر چلتے ہیں۔ اور وہ خوشی خوشی مچھیرے کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے لگی اور اس کو کبھی بھی کھانے کی یا کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ تو بچوں کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہمارے پاس ہے ہمیں اس میں خوش رہنا چاہیے۔